السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ نمبر 37، نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لائٹ گئی ہے اور میں لائٹ گئی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ پہلے تو اچھی بھلی آ رہی تھی لائٹ، اب مطلب 1-2 دن کافی ٹائم سے اس ٹائم نہیں جا رہی تھی اور بڑی ایزیلی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اور آج بھی ایزیلی ہو رہی ہے کیونکہ لائٹ گئی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں لائٹ میں بغیر لائٹ کے اور بغیر پنکھے کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اسی لیے آپ لوگوں کو میری آواز بھی کلیئر آ رہی ہوگی اور پنکھے کا بھی کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے۔ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو پھر میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گی اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 37 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹس سٹارٹ۔ کافی کوشش کے بعد بھی جب اس نے اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کیا تو وہ اسفند کے سینے سے لگی اس کی قربت سے اپنے اندر سکون اترتا محسوس کرتی اس سے الگ ہونے کی جدوجہد کو ترک کر گئی۔ لیکن اسفند کو حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس کے سینے سے لگی روبیشہ سسکنے لگی۔ وہ شاید اس کے سینے سے لگی اپنا ہر غم باہر نکالنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے چپ کروانے کے لیے تسلی دیتا۔ جب روبیشہ روتے ہوئے بولنا شروع ہوئی، اس نے روبیشہ کو تسلی دینے کے لیے جو لب وا کیے تھے وہی بھینچ لیے۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگی اپنے دل کا ہر خوف اور غم نکال کر پرسکون ہو جائے۔ وہ اس کو ذہنی طور پر پرسکون کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے اپنے سینے سے لگائے آرام آرام سے اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگا کہ اگر روبیشہ کو کسی بھی قسم کی کوئی جھجک ہے تو وہ اس کو ختم کرتے اپنے دل کی ہر بات اسفند سے کہہ دے۔ اسی لیے وہ آرام آرام سے اس کے سر کے بالوں کی جڑوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے سہلانے لگا۔ اسفی، وہ جو اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے اسفی کہنے پر ایک دم چونکا۔ اس کو آج تک کسی نے اس نام سے نہیں بلایا تھا، لیکن روبیشہ کا اس کو اس نام سے بلانا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اس نے بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کی بات سننے لگا۔ اسفی، آپ کو پتہ ہے مجھے زرش نے بہت زور سے مارا تھا اور میرے بال بھی کھینچے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے جانے دو تو اس نے کہا کہ وہ میرے حسن کو خراج بخش کر مجھے جانے دے گی، اور اس کے بعد اس نے مجھے سگریٹ سے جلانا شروع کیا۔ مجھے بہت درد ہوا تھا۔ اسفی اپنے گزرے لمحوں کی تکلیف کو یاد کرتی وہ دوبارہ سے سسک اٹھی تھی، جبکہ اسفند تو تڑپ ہی اٹھا تھا اس کی اس اذیت سے بھرپور لمحے اس کے ہی منہ سے سنتے۔ وہ ایک ہاتھ مسلسل اس کے بالوں میں چلاتے ضبط سے ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ گیا۔ اس نے مجھے اتنا مارا اسفی کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر ایک دم میرے پاؤں میں شدید جلن اور درد کی وجہ سے میں ہوش میں آئی۔ اس نے میری چادر بھی اتار دی تھی۔ اسی وقت میری نظر روحان پر پڑی۔ میں اس کو دیکھتی زمین پر پڑی اپنی چادر کی طرف رینگتی پہنچی اور شدید تکلیف کے بعد بھی اس کو خود پر اوڑھنے لگی۔ میں نے روحان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے جانے دے، لیکن اس نے میری چادر کھینچ کے اتار کر مجھے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور میرے پاؤں کو چومنے لگا۔ لیکن میں نے پاؤں سمیٹ کر ایک دم اس کے سر پر ٹیبل لیمپ مارا اور اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ اسفند ضبط سے بیٹھا اس کی ایک ایک بات کو سن رہا تھا۔ وہ اس کو روک اس لیے نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کے تمام غبار کو نکال دے، لیکن اس وقت وہ اسے دوہری اذیت سے گزار رہی تھی۔ ضبط سے اس کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھیں۔ اس کے ضبط سے بے خبر وہ اس کو تیز دھار تلوار کی طرح اپنی لفظوں سے کاٹ رہی تھی۔ باہر رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی اور اندر روبیشہ اس کی جان آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر لڑکھڑاتی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر میرے منہ پر بہت تھپڑ مارے۔
مجھے درد ہوا اسفی، مجھے بہت درد ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی آنسوں سے تر چہرہ نکالتی، نیلی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے گرے آنکھوں کے روبرو کرتی بولی، وہ مجھے کس کس کرنے لگا تھا اسفی، جب آپ آ گئے تو مجھے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ بات وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کرنے کی ہمت نہ پاتی دوبارہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے بولی، آپ کو پتہ ہے میں نے بہت دعا کی تھی اللہ جی سے کہ وہ میری عزت کو محفوظ رکھے اور کسی کو بھیج دے مجھے اور میری عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اور پھر آپ آ گئے اسفی، لیکن آپ بہت لیٹ آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، بہت درد اور تکلیف دیا کہ وہ میری برداشت سے باہر کی بات تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے اسفی میں پھر بھی یہ سب برداشت کر گئی، شاید اس لیے کہ اس وقت مجھے اپنی عزت کو لٹتا دیکھ شاید اپنا کوئی زخم بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں سب درد برداشت کرتی چلی گئی۔ وہ اس کے سینے سے الگ ہو کر اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہذیانی انداز میں بولتی، اس وقت وہ کوئی نیم پاگل سی لڑکی معلوم ہو رہی تھی، اسفی میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو چھوڑتی ایک دم اسفن کی طرف رخ کر کے بے چینی سے اس سے بولی، آج بھی رونے کی وجہ سے اس کے ہونٹ مسلسل کپکپا رہے تھے، جبکہ ناک شدید سرخ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے کوئی بھی ایسی بات کرتی، وہ ایک جھٹکے سے اسے اس کی بازو سے اپنی طرف کھینچتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس کے باقی کے تمام الفاظ اسفن کی اس حرکت سے اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کی گرفت میں نرمی تھی، انتہا کی نرمی، جیسے کسی گلاب کی پنکھڑی کو اپنے لبوں کے درمیان رکھتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ اس کا انداز انتہائی نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی گرفت میں سختی پیدا کر کے اس کو تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے تو یہ عمل بھی اس کو تکلیف سے باہر نکالنے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنا ہر غم بھولتے اس کی ذات میں گم ہو جائے، اور کچھ اس کے کپکپاتے ہونٹوں اور محرم رشتہ ہونے کی وجہ سے وہ بے خود ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ کافی دیر تک بھی جب اسفن نے اس کو رہائی عطا نہیں کی تو اپنا سانس رکتا دیکھ اس نے اسفن کے کندھے پر مکے مارے اور ناخنوں سے اس کی گردن کو نوچنے لگی۔ جب وہ آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس سے پیچھے ہٹا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ جب وہ اس کے ہونٹوں پر نمی دیکھ دوبارہ جھکا اور چند سیکنڈ بعد اس کے ہونٹوں کی نمی سمیٹتا پیچھے ہٹا، جبکہ وہ اس سے رہائی ملتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس نے بہت پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے چہرے کو اپنے روبرو کرتے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور اس کے گلنار ہوئے چہرے اور لہو چھلکاتے ہونٹوں اور اس کے چہرے پر پھیلے اس کی قربت سے بے شمار رنگ دیکھ کر مسکراتے بولا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہاری کون کون سی عادت سے خود کو بچاؤں، تمہاری نیلی سرخ آنکھوں سے، یا سرخ ہوتی ناک سے، یا تمہارے عنابی لبوں سے، یا پھر تمہارے بالوں کی نرماہٹ سے۔ وہ اس کے براؤن سلکی لیئر کٹ بالوں کو جو اس کی کمر کے وسط میں آتے تھے منہ چھپاتا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ایک لمبا سانس کھینچتا بولا، اور بیڈ پر لیٹ کر اس کو اپنے سینے پر لٹاتا اس سے بولا، اسفی کی جانے اسفی، آئندہ کبھی یہ مت کہنا کہ تم میرے قابل نہیں ہو، ورنہ میں اپنے طریقے سے تمہیں اپنے قابل بناؤں گا، اور میرا طریقہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ تمہیں جس نے بھی تکلیف پہنچائی ہے اس کو میں تکلیف کے اصل معنی سے واقف کرواؤں گا، نہیں تو میرا نام بھی سید اسفن شہریار شاہ نہیں۔ اور آج تو تم نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے ہیں، دوبارہ میں اس طرح کا کوئی بھی لفظ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ اپنے آپ کو مجھ سے دور کرنے کی بات دوبارہ کبھی نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفن کی بات سنتے ربیشہ آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کے گرد مزید سخت حصار باندھ گئی، جبکہ اس کی اس حرکت سے اسفن کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تم کل جتنی پاک اور پاکیزہ تھی آج بھی اپنے اسفی کے لیے اتنی ہی پاک اور پاکیزہ ہو۔ اپنی پاکیزگی پر اگر کبھی تمہیں کسی قسم کا کوئی شک گزرے تو مجھ سے گواہی لینا، میں ہوں سب سے بڑا گواہ تمہاری پاکیزگی کا، تمہاری پاک دامنی کا۔ وہ آہستہ آہستہ بولتے اپنے لفظوں سے ربیشہ کی ذات اور اس کی روح کو معطر کر رہا تھا،
جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے لفظوں سے ملنے والے سکون سے نیند کی آغوش میں جانے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کے سونے کا یقین کرتے، اس کو سرہانے پر لٹا کر اس کے گال اور آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوتا، اس پر اس کے لبوں سے چھوتا، اس کے لبوں پر جھکتے، اس پر کمفرٹ ڈالتا پیچھے ہٹا تاکہ اس کی نیند خراب نہیں ہو۔ لیکن وہ دواؤں اور اسفند کے سکون پہنچانے سے گہری نیند میں جا چکی تھی، اور وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے نکلتا چلا گیا، کیونکہ ابھی اس نے اپنی جان کو اذیت پہنچانے والوں کے ساتھ بہت سے حساب بے پاک کرنے تھے۔ ریڈرز، اذان شروع ہو چکی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو پش کیا تھا۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ میں اس ایپیسوڈ کو جو ہے وہ سرپرائز ایپیسوڈ میں دینا چاہتی تھی، کیونکہ تھوڑی سی رومانٹک تھی اور ربیشہ اور اسفند ریئل والی اسپیشل تھی۔ تو پھر لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اتنی دیر کا کہہ رہی تھی کہ دوں گی، سرپرائز دوں گی، تو مجھے لگا کہ ریڈرز بھی کہیں گے بھی ہمیں لارے لگائے ہوئے ہیں، دے ہمیں نہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو کل ہی دے دوں۔ ادروائز میرا اس ایپیسوڈ کو سرپرائز ایپیسوڈ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو سرپرائز ایپیسوڈ دینا مقصد تھا، پھر چاہے 36 ہو یا 37 کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، پسند آیا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے کل 37 کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔